بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک مغفرت فرمائے میری، آپ کی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی، اور جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی، آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بڑے بابرکت مہینے رمضان المبارک کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو رمضان کیوں کہا گیا، یہ کس کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں دعا کی قبولیت اور شیطان کی گرفتاری۔ تو ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ یہ رمضان قمری مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ حدیث میں یہ آئی ہے کہ یہ رمز سے مشتق ہے، اور رمز کے معنی لغت عربیہ میں جلا دینے کے ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ مہینہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ رمضان المبارک کا پورا احترام اور اس کے اعمال کا اہتمام کیا جائے، اس لیے اس کا نام رمضان ہوا۔ حق تعالی نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، رمضان حق تعالی کا مہینہ ہے۔ جب اس مہینے کو حق تعالی نے اپنی طرف منسوب فرمایا تو اس خصوصی نسبت سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس کا حق تعالی کے ساتھ کوئی ایسا خصوصی تعلق ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ یہی مطلب ہے اس ارشاد کا کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، ورنہ تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ خصوصی تعلق سے یہ مراد ہے کہ حق تعالیٰ کی تجلیات خاص اس ماہ مبارک میں اس درجے کی نازل ہوتی ہیں کہ جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتی۔ گویا موسلا دھار بارش کی طرح خصوصی تجلیات الہیہ اس مبارک مہینے میں برستی ہیں۔ جنہیں حق تعالیٰ نے بصیرت کی آنکھیں دی ہیں، وہ ان تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتے ہیں۔ البتہ جو لوگ دل کی آنکھ سے محروم ہیں، وہ اپنے کور باطنی کے سبب ان تجلیات کے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کی آخری رات تک بند نہیں کیا جاتا، اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 2500 نیکیاں لکھے گا، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب روزہ دار رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس روزے دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے رہتے ہیں۔ اور رمضان شریف کی رات یا دن میں اللہ کے حضور جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے عوض اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ، اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیجئے جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکیں۔ اسی طرح حوریں بھی عرض کرتی ہیں کہ اے خدائے ذوالجلال، اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خاوند مقرر فرما دیجئے۔ چنانچہ جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی اور کوئی نشہ آور چیز نہ پی، اور نہ کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا، اور نہ کوئی گناہ کبیرہ کیا، تو اللہ جل شانہ رمضان شریف کی ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں، اور اس لیے جنت میں ایک محل سونے چاندی یاقوت اور زمرد کا تیار کر دیتے ہیں۔ اس محل کی لمبائی چوڑائی کا یہ عالم ہے
کہ اگر ساری دنیا اکٹھی اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسی معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑا ہو، یعنی جس طرح تمام دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا باڑا چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اگر ساری دنیا جنت کے اس محل میں رکھ دی جائے تو بکریوں کے باڑے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوگی۔ اور جس شخص نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشے والی چیز پی یا کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا یا کوئی گناہ کبیرہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے نیک اعمال ختم کر دیں گے۔ لہٰذا رمضان شریف کے مہینے میں بے احتیاطی سے بچیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں حدود سے آگے نہ بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کیے ہیں جن میں طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور لذتیں حاصل کرتے ہو۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص فرما لیا، لہٰذا رمضان کے مہینے میں بے احتیاطی سے گریز کرو اور جان و دل سے اطاعت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تمہاری طرف سے تمہارے دشمن جنات کے لیے خداوند تعالیٰ کافی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ خوب سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش شیطان پر 7 فرشتے نگرانی کے لیے مقرر فرما دیے ہیں، لہٰذا اب وہ ماہ رمضان گزرنے تک چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی سن لو، رمضان شریف کی پہلی رات سے آخر رات تک کے لیے آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جب رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی شب ہوتی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمتن عبادت میں مصروف ہونے کے لیے تہبند کس لیتے اور ازواج مطہرات سے علیحدہ ہو جاتے، اعتکاف فرماتے، شب بیداری کا اہتمام کرتے۔ کسی نے پوچھا، تہبند کس لینے کا کیا مطلب ہے؟ تو راوی نے جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں بیویوں سے الگ رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شریف کے مہینے کی پہلی رات ہوتی تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے مہینے یہ دروازے کھلے رہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی پورے مہینے میں بند نہیں ہوتا، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام مہینے دروازے بند رہتے ہیں۔ اس دوران کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور رمضان شریف کی ہر رات میں ایک آواز لگانے والا تمام رات صبح و صادق تک یہ آواز لگاتا رہتا ہے کہ اے بھلائی اور نیکی کے تلاش کرنے والے، نیکی کا ارادہ کر اور خوش ہو جا، اور اے بدی کا قصد کرنے والے، بدی سے رک جا اور اپنے حالات میں غور کر اور ان کا جائزہ لے۔ اور یہ بھی آواز لگاتا ہے کہ کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے، کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی ہم سے کسی چیز کے متعلق سوال کرنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں روزانہ رات کو روزہ افطار کرتے وقت 60,000 آدمی جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں جہنم سے بری فرماتے ہیں کہ مجموعی طور پر جتنی تعداد میں پورے مہینے میں آزاد فرماتے ہیں، یعنی 60,000 30 مرتبہ، جن کی کل مجموعی تعداد 18 لاکھ ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ رمضان المبارک کی ہر شب میں 6 لاکھ آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کی آخری شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں جتنی تعداد میں آج رات تک پورے مہینے میں آزاد فرمائے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے رمضان المبارک کی فضیلت کے متعلق ایک بہت طویل اور جامع روایت منقول ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر کے آل کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔